سورۃ تغابن مدنی سورت ہے۔ ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 64 ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 108 ہے۔ اس میں 18 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اکثر مفسرین کے نزدیک سورۃ تغابن مدنی ہے، اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ سورت مکی ہے، اور اس میں 3 آیتیں مدنی ہیں۔ وہ 3 آیتیں جو یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم سے شروع ہوتی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 241 کلمات ہیں اور 1070 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ لہ الملک، اسی کا ملک ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کی تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ملک میں متصرف ہے، جو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے کرتا ہے، نہ کوئی شریک نہ ساجی، سب نعمتیں اسی کی ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تو تم میں کوئی کافر اور تم میں کوئی مسلمان ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ انسان کی سعادت اور شقاوت، نیک بختی اور بدبختی فرشتہ اللہ کے حکم سے اسی وقت لکھ دیتا ہے جبکہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان و زمین حق کے ساتھ بنائے۔ وصورکم، اور تمہاری تصویر کی، تمہاری صورتیں بنائیں۔ فاحسن صورکم، تو تمہاری اچھی صورت بنائی، تو لازم ہے کہ تم اپنی سیرت بھی اچھی رکھو۔ تمہاری صورتیں اللہ نے اچھی بنائی، اپنے اخلاق، اپنے طریقے اور اپنی سیرت کو اچھا کرو۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف پھرنا ہے، آخرت میں اسی کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ دلوں کی جانتا ہے، دلوں کے راز وہ جانتا ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ، اے کفار مکہ، کیا تمہیں ان کی خبر نہ آئی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا؟ یعنی کیا تمہیں گزری ہوئی امتوں کے احوال معلوم نہیں جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا؟ فذاقوا وبال امرہم، اور اپنے کام کا وبال چکھا، دنیا میں اپنے کفر کی سزا پائی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی آخرت میں دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی یہ ذلیل و رسوا ہوئے۔